کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعائیں اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ جانے حسر میں کیا حسر ہوگا، چلا ہوں میں عمر برباد کر کے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، دل کا موم ہونا اللہ کا قرب ہے، توبہ کر لی جائے تو ایک اچھے وقت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ حال کے بدحال ہونے کے باوجود مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ سکون اپنے اندر پھیلاؤ کی خواہش کو سمیٹنے کا نام ہے۔ آپ اللہ کے کام میں کیوں نہ کہو، آپ اللہ سے یہ نہ پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، بلکہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھو کہ وہ پوچھے گا تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ جس انسان کی اپنے ماحول سے اپنے آپ سے صلح ہو وہ پرسکون رہے گا، برائی کو نیکی سے دور کرنے والا پرسکون رہے گا، اپنے دل سے گندگی کو اور کدورت کو دور کرنے والا پرسکون رہے گا، اپنی زندگی کو کسی کا احسان سمجھنے والا پرسکون رہتا ہے۔ کچھ لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں اور صرف خدا سے اور بس، لیکن خدا کے بندوں سے نہیں۔ خدا کے بندوں سے محبت نہ کرنے والے کو خدا کیسے پسند کر سکتا ہے؟ خدا کے حبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو وہ ہیں جو مخلوق کے محب اور خالق کے محبوب ہیں۔ اللہ کی محبت کا راز انسان کی محبت میں ہے۔ اللہ معبود ہے اور انسان محبوب۔ اللہ کی راہ انسانوں کی راہ ہے، انعام پانے والے انسانوں کی۔ اس اندھے کا کیا علاج جو قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے اور اپنے آپ کو اندھا مانتا ہی نہیں۔ سب سے خطرناک انسان وہ ہے جو بے حس ہو۔ بے حسی ایک روحانی بیماری کی انتہائی شکل ہے۔ اللہ کی نعمت سے بغاوت زوال کا آغاز ہے اور استغفار کا سفر عروج کا آغاز ہے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت پر تباہی کا سبب بن جائے۔ تربیت اور پالنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کے اخلاق بتاتے ہیں کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا صرف آپ کو پالا گیا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں نے شمس تبریز سے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ اس نے کہا، دل میں خوشی محسوس کرنا جب دکھ ظاہر ہو۔ آپ فرماتے ہیں، میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ میرے روح کو کوئی ساتھی مل جائے، پھر مجھے معلوم ہوا وہ میں خود ہی ہوں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے عقل نہیں، محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ الفاظ کے صحیح استعمال کی توفیق ایک نعمت ہے، یہ نعمت بھی کم انسانوں کو نصیب ہوتی ہے۔ الفاظ سے ماحول کو خوشگوار بنانے کا کام لیا جائے تو بڑی بات ہے۔ خالی الفاظ نگلنے اور اگلنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ الفاظ سے ماحول روشن کیا جائے، الفاظ سے دلوں کو خوش کیا جائے، الفاظ سے تعمیر ملت کے عظیم کام میں لوگوں کو شامل ہونے کے لیے آمادہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، روزی تو ہم تمہیں دیں گے، اور بہتر انجام تقوی کا ہی ہے۔ انسان کی محبت کے بغیر خدا کا سجدہ انا کا سجدہ ہے۔ بادشاہ کا ظلم تمام ظلموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسانوں کی خدمت کرنے والا
میرے خیال میں ویسا ہی ہے جیسے اللہ کی گھر کی خدمت کرنے والا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تو نفسانی خواہشات کو ترک کر دے گا تو آخرت کی نعمت کا لطف محسوس کرنے لگے گا۔ نیک لوگ چلے گئے اور ان کے اچھے اعمال باقی رہ گئے، اور برے لوگ چلے گئے لیکن ان کے ظلم اور نالت باقی رہ گئے۔ جس خطرے کا وقت سے پہلے احساس ہو جائے سمجھو کہ وہ ٹل سکتا ہے۔ رب اپنے چاہنے والے کا کچھ رہنے دیتا ہے کبھی سوائے اپنے۔ ہزار پردوں میں تو خود کو چھپا لے، لیکن میرا ہونا تیرا خود کا ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ تیرے کریمی کے آسرے پہ ہم فقیروں کی زندگی ہے، جسے تو عروج بخشے اسے خیال زوال کیسا۔ تم نے اللہ کو دل سے نکالا، اس نے تمہارے اندر سے اطمینان کو نکال دیا۔ اب تمہیں سکون اور امن نہیں، دل کا سکون حاصل نہیں۔ اللہ کی تمہارے یہاں گنجائش نہیں تو تمہارے دل کی سکون کی بھی تمہارے لیے گنجائش نہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ کسی کا دل قرار نہیں پائے گا مگر اس کے ذکر کے ساتھ۔ امام صافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو تمہارا نفس ہے اسے اچھے کاموں میں لگا دو، ورنہ یہ تمہیں برے کاموں میں لگا دے گا۔ جو شخص نصیحت کرنے والوں سے ٹھیک نہیں ہوتا، حالات کے تھپیڑے اسے سیدھا کر دیتے ہیں۔ جس شخص کے پاس پختہ یقین ہو اور اچھے اخلاق ہو، وہ شخص ایک ہی وقت میں اللہ اور اس کی مخلوق دونوں کا محبوب ہو جاتا ہے۔ مومن اس لیے پاک ہے کہ وہ اپنا ذاتی غرض اور کوئی مقصد نہیں رکھتا، وہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کی رضا سے ملا دیتا ہے۔ مومن کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل سے ہر خواہش ختم ہو جاتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس وہی ہو جو خدا چاہتا ہے۔ آپ اس بات کا فیصلہ کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی؟ خدا نے اپنے فیصلوں میں آپ کی رائے طلب ہی کب کی ہے؟ دنیا میں کوئی چیز اتنی صاف اور شفاف نہیں جتنی صاف اور شفاف وہ دل ہے جس پر اللہ کی محبت قابض ہے۔ توبہ کرنے کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کر دے۔ اللہ سے فضل مانگو، جب فضل ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، کھوٹے سکے بھی سرے بازار چل جاتے ہیں۔ ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے، جن چیزوں کے لیے تم بہت فکر مند تھے وہ چیزیں بہت چھوٹی تھیں جنہیں تم بڑا سمجھتے رہے۔ ناجائز کمائی سے بنے ہوئے محلات پہ لکھ دینا کہ یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے، یہ ظلم ہے۔ زندگی سے تقاضا اور گلہ نکال دیا جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ خاموش آدمی کو کہا گیا کہ تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے خاموش ہوں کہ بولنے سے کہیں میرا مقام کم نہ ہو جائے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ دل میں آتا ہے، پھر آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ جتنا اختیار آپ اپنی زندگی میں اللہ کو دیں گے، اتنا اختیار اللہ کی کائنات میں آپ کو مل جائے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا آہستہ آگے بڑھ رہے ہو۔ ناکامی تب آتی ہے جب تم رک جاتے ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کل میں نوجوان ہوشیار تھا، دنیا بدلنا چاہتا تھا۔ آج میں سمجھدار بوڑھا ہوں، خود کو بدل رہا ہوں۔